بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا التُّرُوق، تروک ترکن کی جمع ہے اور یہ ترک فعل کو کہا جاتا ہے، چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ شریعت کے احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک عمل کا پہلو ہے، ایک ترک کا پہلو ہے، یعنی ایک کام کرنا ہے اور ایک کام کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک کو امر کہتے ہیں اور دوسرے کو نہیں کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اب تک جو ذکر چلتا رہا وہ امر کا چلتا رہا، یعنی عمل کا چلتا رہا کہ کون سا عمل نیت کا محتاج ہے، کون سا نہیں ہے۔ اب دوسری قسم یعنی ترک فعل کو ذکر کرتے ہیں، ترک عمل کو ذکر کرتے ہیں، یا جو نہیں کا تقاضا ہے اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ اب تک اس سے پہلے امر کے جو تقاضے ہوتے تھے ان کو ذکر کرتے رہے، اور اب یہاں سے نہیں کے تقاضے کو ذکر کر دیتے ہیں جو ترک کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کہتے ہیں اما التروک، کسی عمل کو ترک کرنے پر کب گناہ ملے گا یا کب ثواب ملے گا، سمجھ گئے؟ اب شریعت کے احکام کی کئی قسمیں ہیں، کچھ واجب ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ وہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کچھ حرام ہے۔ اب ترک واجب اس پر گناہ ملتا ہے، ترک مستحب اگر وہ مؤکد ہو، جیسے کہ سنت مؤکدہ ہیں، سنت کی بات ہے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح جو چیزیں حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے ان کے ترک پر یعنی ان کے نہ کرنے پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بارے میں یہ بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اما التروک کترک المنہی عنہ، تروک جیسے کہ منہی عنہ کو ترک کر دینا، منہی عنہ کو چھوڑ دینا، کیونکہ منہی عنہ اسی کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہو، جس کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہو، جس سے منع کر دیا گیا ہو، جس سے روک دیا گیا ہو۔ فذکروا فی الاصول فی بحث ما تترک به الحقیقہ، اصول میں اس کو ذکر کیا گیا ہے یا فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے فی بحث ما تترک به الحقیقہ، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے سے حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، اس کے بحث میں اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ عند الکلام علی حدیث انما الاعمال بالنیات، جب انما الاعمال بالنیات پر گفتگو کرتے ہیں تو اسی بحث کو یہاں چھڑ دیتے ہیں۔ وذکروا فی نیت الوضوء، اور اس طرح وضو کی نیت میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ وحاصل حاصل یہ ہے ان ترک المنہی عنہ لا يحتاج الى نیت للخروج عن عودۃ النہی۔ دیکھیں نہی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو چھوڑ دینا۔ اب اگر کسی شخص نے کوئی کام چھوڑ دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے نکل گیا، یعنی گویا کہ اس نے نہی کے اوپر عمل کر دیا، نہی کے اوپر کیا کر دیا؟ عمل چھوڑ دیا، ترک کر دیا، سمجھ گئے؟ جو منہی عنہ ہے وہ اس نے عمل میں نہیں لایا، بس جس طرح نہی کا تقاضا تھا اسی طرح اس نے چھوڑ دیا، تو یہ ترک کر دیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس پر آپ کو ثواب بھی مل جائے، اس پر آپ کو ثواب بھی مل جائے۔ تو اگر کوئی شخص بغیر کسی نیت کے منہی عنہ کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہی کے تقاضے کے اوپر عمل کر دیتا ہے، تو جو نہی کی صورت میں آپ کو جو حکم متوجہ ہیں اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ اس ذمہ داری سے نکل جائیں گے، آپ اس ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ لا يحتاج الى نیت للخروج، یہ محتاج نہیں ہے نیت کا للخروج عن عہدۃ النہی، نہی کی جو ذمہ داری ہے اس سے یا نہی کا جو تقاضا ہے اس سے نکلنے کے لیے یہ ترک فعل نیت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ بغیر نیت کے بھی اپنی ذمہ داری سے نکل جائیں گے، نیت کے بغیر بھی اپنی ذمہ داری سے کیا ہو جائیں گے؟ سبکدوش ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اب تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، تمہاری ذمہ داری
تو ایک ذمہ داری کا پورا ہونا ہے، اور دوسرا وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ، دوسرا اس کے اوپر ثواب کا ملنا ہے۔ ایک ذمہ داری آپ کی ادا ہو گئی وہ تو بات ختم، دوسرے اس کے اوپر آپ کو ثواب بھی مل جائے، یہ پھر نئی بات ہے۔ اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں بھائی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے اندر کف عمل پایا جائے، یعنی کف النفس پایا جائے۔ کیا؟ کف النفس پایا جائے۔ کف النفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کا تقاضا ہے کسی منہی عنہ کام کرنے کا، اور آپ اس کام کے اوپر قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے آپ کو اللہ کی خوف اور ڈر کی وجہ سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، کف کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو پھر اس صورت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کام کے اوپر قادر ہی نہیں ہیں، یا نفس کا تقاضا ہے ہی نہیں، اور آپ ویسے ہی وہ کام نہیں کر رہے جسے منع کر دیا گیا ہے، تو اس کے ترک پر ثواب نہیں ملے گا، اس کے ترک پر ثواب نہیں ملے گا۔ تفصیل بتلاتے ہیں۔ وَمَا لِحُصُولِ الثَّوَابِ، ہاں حصول ثواب کے لیے فَإِنْ كَانَ كَفًّا، اگر یہ ترک عمل کی صورت کف کے پہلو لیا ہوا ہو، یعنی اس کے اندر کف النفس ہو، نفس کا روکنا پایا جاتا ہو، وہ یہ ہوا ان تدعوه النفس الیہ قادرا علی فعلہ، کہ نفس اس منہی عنہ عمل کی طرف آپ کو پکارتا ہے، آپ کو آمادہ کرتا ہے اس کے اوپر، اور قادرا علی فعلہ، اور آپ اس عمل کے اوپر قادر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فیکف نفسہ عنہ خوفا من ربہ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو اس کام سے روک دیتا ہے، خوفا من ربہ، اپنے رب سے خوف کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ جو کف النفس یہ بھی فعل ہے، کف النفس یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے نا، انما الاعمال بالنیات کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ کف النفس بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے، کیونکہ عمل کا اطلاق جس طرح عمل جوارح کے اوپر ہوتا ہے، اس طرح دل کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر بھی عمل کا اطلاق ہوتا ہے، عمل کا اطلاق ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ ترک یا کف النفس، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قلبی صفات ہیں، اور قلبی صفات اور قلبی اعمال ہے، لہذا ان کے اوپر بھی عمل کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی عمل کے قبیل سے ہیں۔ لہذا جس طرح جوارح کے اعمال کو انما الاعمال بالنیات کے اندر داخل کر کے پھر اس کے اوپر ثواب یا عقاب کا فیصلہ ہوتا ہے، اس طرح دل کے جو اعمال ہے ان پر بھی ثواب یا عقاب کا فیصلہ ہوگا، سمجھ گئے؟ فَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنْهُ خَوْفًا مِّن رَبِّهِ فَهُوَ مُصَابٌ، یہ آدمی اب مصاب ہوگا، یعنی اس آدمی کو ثواب ملے گا کہ نفس بھی کسی کام کا تقاضا کر رہا ہے، برائی کا، منہی عنہ عمل کا، منہی عنہ عمل کا، یعنی ایسے عمل کا جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ کام کروں، اور اس کام پر آمادہ، اس کام پر قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس برے کام سے روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، تو یہ عمل قلبی ہے اور نیت کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ عَلَىٰ تَرْكِ، ورنہ ترک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اگر کف النفس پایا جاتا ہے، قصد ارادی سے پایا جاتا ہے، تو پھر اس پر ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ فلا یصاب علی ترک الزنا ویصلی، مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کی صورت میں بہت سارے گناہ ہیں جو اس سے نہیں ہو رہے، مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، بد نظری نہیں کر رہا، نماز میں کھڑا ہے نا، کیونکہ نماز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، تو آیا ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا؟ وہ ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کی وجہ سے میں وہ ترک کیا بدکاری کو چھوڑا ہوا ہے، تو کیا بدکاری کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو الگ ثواب ملے گا؟ بدنگاہی نہیں کر رہا ہے تو اس کا الگ ثواب ملے گا، جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو کیا اس کو الگ ثواب ملے گا، دھوکہ دہی نہیں کر رہا تو کیا اس کو الگ ثواب ملے گا؟ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں نہیں، سمجھ گئے؟ اور ان کو ہر ایک ترک عمل کی وجہ سے الگ الگ ثواب نہیں ملے گا، الا یہ کہ نفس کا تقاضا ہو اور انسان اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے آپ کو کسی عمل سے روکیں،
جس کے اندر کف النفس کا معنی پایا جائے اس پر ثواب ملتا ہے. اس پر کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. وَلَلْ أَعْمَى عَلَىٰ تَرْكِ النَّظْرِ إِلَى الْمُحَرَّمِ. اس طرح نابینا آدمی ہے. اب نابینا آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں بد نظری نہیں کرتا، لہٰذا بد نظری نہ کرنے کا مجھے ثواب مل جانا چاہیے، مجھے ثواب مل جانا چاہیے. کہتے ہیں ترک فعل تو ہے لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کف النفس نہیں پایا جاتا. کف النفس نہیں پایا جاتا کیونکہ قدرت نہیں ہے، دیکھنے پر قدرت نہیں. وعلی ھذا قالوا فی الزکاۃ. اسی بنا پر زکوٰۃ کی بات میں فقہاء کرام کہتے ہیں ولو نوى فيما كان للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل. دیکھیں خدمت جو ہے یہ ترک فعل ہے. کیا ہے؟ ترک فعل کے زمرے میں آتا ہے. اور تجارت جو ہے یہ عمل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے. ترک فعل کے لیے، ترک فعل کے اندر عمل کا نیت کا کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل کے اندر بھی نیت کا کردار ہوتا ہے ثواب کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے. اب یہاں دیکھیں ایک شخص کے پاس خدمت کے لیے غلام ہے یا جو ہے گاڑیاں ہیں اس کے پاس ذاتی استعمال کے لیے، پھر جو ہے اس نے نیت کر دی کہ چلو ان غلاموں کو بیچ دوں گا، یہ تجارت کے لیے ہو گئے، یہ گاڑیاں بیچ دوں گا، یہ تجارت کی ہو گئی. تو صرف اس نیت کی وجہ سے وہ تجارتی نہیں بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت ایک عمل ہے، یہ عمل کا متقاضی ہے. کس کا متقاضی ہے؟ یہ صرف نیت کی وجہ سے تجارتی نہیں بنیں گے. لیکن یہ گاڑیاں ہیں یا غلام ہیں سارے کے سارے کس کے لیے؟ تجارت کے لیے ہیں. اور اس نے یہ نیت کر دی کہ چلو تجارت کے لیے میں نے خریدی تھی لیکن اب اس سے تجارت نہیں کرنی، ان چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آنا ہے، غلاموں کو اپنے خدمت میں لگانا ہے، گاڑی کو اپنے ذاتی استعمال میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب تجارت سے اس کی نیت بدل کر خدمت کی طرف آ گئی تو یہاں اس کے جو نیت ہے یہ کارگر ثابت ہوگی، اس لیے کہ یہ عمل سے ترک عمل کی طرف آ گئے. کس کی طرف آ گئے؟ ترک عمل کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے، خدمت کی طرف. اور خدمت کے میں نے بتلا دیا کہ یہ ترک عمل ہے. کیا ہے؟ ترک عمل ہے. لہذا اس میں بلا عملی اس کے پہلو کے یہ خود بخود تجارت سے خدمت کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور ان چیزوں کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان چیزوں کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. وَلَوْ نَوَى فِيمَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ. اگر ان چیزوں کے اندر جو تجارت کے لیے تھی یہ نیت کر دی ان یکون للخدمہ کہ اب یہ تجارت کے لیے نہیں رہیں گی بلکہ خدمت کے لیے ہو جائیں گی، کان للخدمہ وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، تو وہ خدمت ہی کے لیے ہوں گی اگرچہ اب تک اس سے کوئی کام نہیں لیا، اگرچہ انہوں نے کوئی کام اب تک کیا نہیں. بخلاف عکس ہی، لیکن اس کے عکس کے برخلاف. کیا مطلب؟ تجارت کے لیے تھے، خدمت کی نیت کر دی تو اس کا اعتبار ہے، لیکن اگر خدمت کے لیے تھے اور تجارت کی نیت کر دی تو اس کا اعتبار نہیں جب تک اس کو بیچ نہ دیتا، جب تک اس کو واقعی عملی طور پر تجارت نہ کرے. وَهُمَا إِذَا نَوَى فِي مَكَانِ الْخِدْمَةِ. وہ یہ صورت ہے کہ جب یہ گاڑیاں یہ غلام خدمت کے لیے ہو، ان یکون للتجارہ، اب اس نے نیت کر دی کہ یہ تجارت کے لیے ہو گئی. لا یکون للتجارہ، یہ تجارت کے لیے نہیں ہوں گی، صرف نیت کرنے کی وجہ سے تجارت کے لیے نہیں بنیں گی. حتی یعمل، یہاں تک کہ عملی طور پر وہ تجارت کر لیں. کیوں؟ لأن التجارۃ عمل، اس لیے کہ تجارت ایک عمل ہے. فلا تتم بمجرد النیت، لہذا صرف نیت کی وجہ سے یہ کمال تک نہیں پہنچے گا، یعنی تکمیل پذیر یہ صرف نیت کی وجہ سے نہیں ہوں گے جب تک عملی طور پر اس کے اندر تجارت نہ کی جائے. والخدمت ترک التجارہ، اور خدمت نام ہے ترک کی تجارت کا. فتتم بہا، اور ترک یہ کیا ہے؟ عمل قلبی ہے، عمل قلبی ہے، اور عمل قلبی نیت سے بھی تام ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ لہذا
یہ جو تجارت سے خدمت کی طرف لے کر آنے کی نیت کرتا ہے تو گویا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ترک کی فعل کرتا ہے، ترک کے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ترک کے عمل کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک عمل قلبی ہے. اس کے پائے جانے کے ساتھ نیت کا اعتبار ہوتا ہے. نیت یہاں چونکہ پائی گئی ہے لہذا یہ عمل پورا ہو گیا ہے. لہذا تب تک وہ چیزیں تجارتی تھی، لیکن جب اس نے خدمت کی نیت کر دی تو وہ خدمت کے لیے بن گئی، اب وہ تجارتی باقی نہیں رہی. سمجھ گئے؟ ہاں. وجہ یہ ہے کہ ترک جو ہے یہ عمل قلبی ہے، یہ صرف نیت سے تام ہو جاتا ہے، اور تجارت یہ عمل ظاہری ہے، یہ صرف نیت سے نہیں جب تک عملی طور پر اس کے اندر آپ ملوث نہ ہو جائے. قالوا ونذیر المقیم والصائم والکافر والمعلوف والصائمہ. اس کے نظیر ایک مقیم انسان ہے، صائم روزہ دار. مقیم محض نیت کر لے کہ بھائی میں مسافر ہے ایک آدمی، اور وہاں اس نے نیت کر دی کہ بھائی میں یا 15 دن تک ٹھہرا رہوں گا، تو کیا بن جائے گا؟ مقیم بن جائے گا نا. تو صرف نیت کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ نیت. کیونکہ اقامت یہ ترک سفر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عمل قلبی ہے، لہذا یہ صرف نیت سے تام ہو جاتا ہے، صرف نیت سے تام ہو جاتا ہے. والصائم، اس طرح روزہ، اگر کوئی شخص صبح اٹھے اور کیا کرے؟ روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ دار ہو جائے گا، وہ روزہ دار ہو جائے گا. کیوں؟ روزہ نام ہے ترک کی عقل کا، ترک کی شرب کا، ٹھیک ہے، اور یہ عمل قلبی ہے، لہذا صرف نیت سے تام ہو جائے گا. والکافر، ایک شخص نیت سے پہلے گزر بھی چکا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے کفر ہونے کا تو کافر ہو جائے گا. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل قلبی ہے، صرف نیت سے تام ہو جاتا ہے. والمعلوفہ والصائمہ، اس طرح معلوفہ یعنی وہ جانور جن کو گھر میں چارہ دیا جاتا ہے اور وہ چرتے نہیں. والصائمہ، صائمہ وہ جانور جو باہر چرتے ہیں ان کو صائمہ کہتے ہیں. تو یہ نیت کی وجہ سے معلوفہ بنیں گے، صائمہ بنیں گے. حیث لا یکون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا صائمتا بمجرد النیہ. لیکن اس کا الٹا ہے، آپ مقیم ہے، اس کا الٹا کر دو. ایک مسافر محض نیت سے تو مقیم بن جائے گا، ایک روزہ دار نہ ہو، صرف نیت کرنے کی وجہ سے وہ کیا بن جائے گا؟ روزہ دار بن جائے گا. اس طرح کافر مسلمان آدمی نفس سے ارادہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہی حکم معلوفہ اور صائمہ جانور کے ہے کہ اگر ان کو معلوفہ قرار دے دیا جائے تو معلوفہ ہو جائیں گے، صائمہ قرار دے دیا جائے تو ہو جائیں گے. لیکن اس کا الٹا ہو، لا یکون مسافرا، مقیم ہے، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے سفر کی نیت کرتا ہے، مسافر نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سفر کیا ہے؟ ایک عمل ہے، اور یہ صرف نیت سے تام نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے سفر اختیار کرنا پڑے گا. ولا مفطرا، اس طرح ایک شخص ہے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ نیت کرتا ہے یار میں روزہ توڑ دیتا ہوں، تو روزہ توڑ دینے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ عملی طور پر کچھ کھائے گا، پیے گا یا کچھ کرے گا نہیں. ایسا کچھ کرنا جو ناقض مفسد صوم ہو. ولا مسلمن، کوئی کافر ہے، ایک مسلمان اگر کفر کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، کافر تو ہو جاتا ہے، لیکن کوئی کافر صرف محض اسلام کے ارادے سے اور نیت سے مسلمان نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ ولا صائمہ، اور اس طرح صائمہ جانور معلوفہ ہے، اس کو صائمہ بنانا ہے تو صائمہ وہ تب بنے گا جب آپ اس کو چرنے کے لیے بیچیں گے. سمجھ گئے؟ بمجرد النیہ، یہ ساری چیزیں مجرد نیت سے نہیں ہوں گی، مجرد نیت سے یہ کام نہیں چلیں گے. وَيَكُونَ مُقِيمًا وَصَائِمًا وَكَافِرًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. لیکن اس کی ضد کر دو، جیسے کہ میں نے پہلے میں بتلا دیا آپ کو کہ مقیم بن جائے گا مسافر، صائم بن جائے گا عام آدمی اگر روزی کی نیت کرتا ہے، اور مسلمان اگر کفر کی نیت کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا نعوذ باللہ بمجرد النیہ، صرف نیت کی وجہ سے. کیوں؟ لأنها ترک العمل، اس لیے کہ اقامت کی نیت کرنے میں ترک سفر، ٹھیک ہے، اور صوم میں ترک عقل و شرب یہ پایا جاتا ہے، اور کفر میں کیا ہے؟ ترک اسلام. سمجھ گئے؟ تو یہ سارے کے سارے عمل قلبی ہے.
تو عمل قلبی ہے، اور پہلے بتلا دیا کہ عمل قلبی جس نیت سے بھی کام ہو جاتا ہے، لہذا ان کے اوپر پھر وہ حکم لاگو ہوگا۔ کما ذکرہ الزیلعی، جیسے کہ علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ چلیے یہاں تک کافی ہے آج۔